الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے اور اس کی مہربانی. اس نے آج ہمیں یہاں اپنے دین متین دین اسلام کی عزت سے جمع فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے والے سے وہ بول نکلوائے جس سے وہ اور اس کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے. آمین. آج بے انتہا مسرت ہو رہی ہے اور خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے کولار کے علاقے میں پھر دوبارہ آپ نے اسلامی معاشرہ کے عنوان سے ایک جلسے کو قائم کرنے کی زحمت دوبارہ فرمائی اور اس کے لیے بہت محنتیں کرنی پڑی، جدوجہد کرنا پڑا اور ایک طویل انتظار کرنا پڑا. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے. اور ایک بات یاد رکھیں، پچھلے سال جشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس میں
کچھ شرپسندوں نے جو گڑبڑ مچائی تھی تو اس کے بعد یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کولار کے نوجوانوں کے حوصلے پست ہو گئے ہیں، لیکن اس دن سے لے کر آج تک میں ان کے دلوں کی دھڑکن کو برابر محسوس کر رہا ہوں، ان کی تڑپ اور ان کی جستجو اور ان کی محنتوں کو برابر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ان کے خلوص کی برکت تھی، ان کی تڑپ سچی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے کا موقع فراہم فرما دیا۔ اگر یہ موقع دوبارہ نصیب نہ ہوتا تو یقیناً یہ سمجھا جاتا کہ کولار کے نوجوانوں میں صحیح جذبہ نہیں ہے اور تڑپ اور جستجو نہیں ہے۔ اس اجلاس کا ہونا ان نوجوانوں اور ان کے سرپرستوں کی اللہ کے یہاں قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے فرقے ہیں اور جتنی پارٹیاں ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں، یہ یقین مانے اس میں کوئی پارٹی، کوئی جماعت اور کوئی فرقہ نہ اللہ کا دشمن ہے نہ نبی کا دشمن ہے۔ میرے وہ بھائی جن کو غلط تربیت دی گئی ہے اور جن کے دل و دماغ میں یہ غلط چیز بٹھائی گئی ہے کہ دنیا میں ایک ایسا فرقہ بھی رہتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ درود نہیں پڑھتا، وہ محبت نہیں کرتا، وہ غداری کرتا ہے۔ یہ طبقہ جو نماز سے دور ہے، دین سے دور ہے، اولیاء اللہ کی عظمت اور حرمت کے نام پر مزاروں کے پاس خرافات کیا کرتا ہے، ان کے دل و دماغ میں یہی بات دکھائی گئی۔ یہ داڑھی رکھنے والے، یہ 4 مہینے چلا جانے والے، یہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، ان کے ظاہری اعمال تو ہیں لیکن دل میں آقا کی محبت نہیں۔ اس لیے اگر وہ کسی عالم کے دشمن بن بھی جاتے ہیں یا کسی کو قتل کرنے کے درپے بھی ہو جاتے ہیں، ایک حیثیت سے یہ حق بجانب بھی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک غدار اور ایک دشمن کو تم نے قتل کرنا چاہا، لیکن ایک حیثیت سے غلط اس لیے ہے کیا تم نے جسے دشمن سمجھا کیا وہ واقعتاً وہ دشمن ہے؟ اور جس سے تم نے گلے لگائے، اپنا پیر سمجھا، مرشد سمجھا، آقا سمجھا، کیا واقعتاً وہ تمہارا دوست ہے؟ نادانی یہاں ہو رہی ہے۔ یقیناً اگر وہ میرے بھائی آج کے اجلاس میں آئے ہوئے ہوں اور انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہو کہ جس طریقے سے پچھلی تقریر میں ہم نے فساد بپا کیا آج بھی کریں گے، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں 1.5-2 گھنٹے کی کہ جب آپ فلموں کے سامنے بیٹھ کر غیروں کا ناچ 2 گھنٹہ برداشت کر سکتے ہیں، 3 گھنٹہ برداشت کر سکتے ہیں، ٹیویوں کے سیریل کے سامنے آپ اپنے آپ کو صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے رنڈیوں کے ناچ کو دیکھ سکتے ہیں اور ان حرامزادوں اور کمینوں کے گانوں کو سن سکتے ہیں، تو ایک داڑھی والا مسلح پر کھڑا ہونے والا
منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہونے والا اگر وہ کچھ بات دین کی نسبت سے کہے، آقا کی نسبت سے کہے تو برداشت کر لے، تو شاید یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اگر ان باتوں کو سننے کے باوجود بھی آپ اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ کہنے والا غدار رسول ہے اور دشمن رسول ہے، میں بالکل آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس جسم کے ٹکڑے کر کر کتوں کو دے سکتے ہیں اور بنگلور نہیں پہنچا سکتے آپ۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تبلیغی علماء اور دیوبندی علماء یہ دشمن رسول ہے، لیکن آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ جب بازار میں جاتے ہیں اور دکانوں میں جاتے ہیں، ہر دکاندار یہ کہتا ہے کہ ہمارا مال اصلی ہے، آپ وہاں دھوکہ نہیں کھاتے، آپ اپنی عقل، اپنی فراست اور اپنی سمجھ کا استعمال کرتے ہیں اور اصلی چیز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں آپ ایک مخصوص طبقے کے علماء کی باتوں کو سن کر غلط فہمی کا شکار آپ ہو گئے ہیں اور آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ طبقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والا ہے اور غداری کرنے والا ہے اور اللہ کا، قرآن کا اور حدیث کا دشمن ہے، یہ درود نہیں پڑھتا اور یہ ذکر نہیں کرتا اور یہ مسجدوں کو انہوں نے مہمان خانہ بنا لیا ہے، گیسٹ ہاؤس بنا لیا ہے، فلاں کر لیا ہے، فلاں کر لیا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا، آج کی مجلس میں بہت سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ مولا ہماری دماغ کی بند کھڑکیوں کو کھول دے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے کروا دے، اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ محبت کا دعویٰ کرنا اور چیز ہے، محبت کے دعووں پر عمل پیرا ہونا میرے بھائی اور چیز ہے۔ دعویٰ کرنے پر اگر جنت کا وعدہ ہوتا، دعویٰ کرنے پر اگر پل صراط سے گزرنے کا وعدہ ہوتا، دعویٰ کرنے پر عرش کے سائے کا وعدہ ہوتا، دعویٰ کرنے پر عذاب قبر کے ہٹ جانے کا وعدہ ہوتا، دعویٰ کرنے پر پکے اور سچے مسلمان اور آقا کے پکے سچے امتی اور غلام ہونے کا وعدہ ہوتا، خدا کی قسم ابو لہب اور ابو جہل بھی ایک نمبر کا جنتی ہو چکا ہوتا۔ لیکن ان لوگوں کو معلوم، اس ابو جہل کو معلوم، اس ابو لہب کو معلوم، اس عتبہ کو معلوم، اس شیبہ کو معلوم، اس عبداللہ ابن ابی کو معلوم کہ صرف کھوکھلے دعووں کا نام اسلام نہیں ہے، کھوکھلے چیخ و پکار کے نام، نعرے بلند کرنے کا نام اسلام اور مسلمان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب کہہ لیا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پوری طریقے سے سپرد کر دیتا ہے۔ اب اس کا جینا نہیں ہوتا، اس کا مرنا نہیں ہوتا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا اور میری قربانی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری صبح، میری شام، میرا بچپنا، میری جوانی، میرا بڑھاپا اور میری رات کی ساعتیں اور میری دن کی ساعتیں للہ رب العالمین، یہ دونوں جہاں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کہہ دینا آسان ہے میں مسلمان ہوں، کہہ دینا آسان ہے میں آقا کا امتی ہوں، کہہ دینا آسان ہے میں خواجہ کا ماننے والا ہوں، کہہ دینا آسان ہے میں پیران پیر کا ماننے والا ہوں۔ میرے بھائی کھوکھلے دعووں سے اور کھوکھلے چیخ و پکار سے، نعروں سے آج تک نہ کوئی کام ہوا ہے اور خدا کی قسم قیامت تک بھی کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں تاکہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ بچہ بجائے اسکول کو جانے سے وہ اوباش اور گنڈے لڑکوں کی صحبت میں پارکوں میں پھرا کرتا ہے، سنیما دیکھا کرتا ہے۔ اس کی عمر عزیز کے قیمتی عمر کے 5 سال 10 سال گزر گئے اور اس کے بعد باپ نے پوچھا اور سرپرستوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا حاصل کیا؟
اور تم نے کیا تعلیم پائی؟ تو وہ یوں کہنے لگے نعرہ تکبیر میں ڈاکٹر ہو، نعرہ تکبیر میں انجینئر ہو۔ کیا دنیا اس کے نعروں کی وجہ سے اسے ڈاکٹر تسلیم کر لے گی اور اسے انجینئر تسلیم کر لے گی؟ کیا آپ کی ماں بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے آپ کیا اس کے پاس لے جائیں گے کہ یہ نعرے بلند کر رہا ہے، یہ چیخ و پکار کر رہا ہے، یہ جھنڈے بلند کر رہا ہے، یہ دعوتیں کھلا رہا ہے؟ نہیں لے جائیں گے آپ۔ میرے بھائی، دنیا کے اندر معمولی عہدوں کے لیے اور معمولی مناصب کے لیے اور معمولی مراتب کے لیے نعروں سے اور کھوکھلے داموں سے کام نہیں چلتا۔ تو اگر کوئی اس کو پکار کرے کہ خواجہ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، پیران پیر کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، داموں سے کام نہیں چلتا جب تک کہ خواجہ کی زندگی کا نمونہ بولنے والے کی زندگی میں نہ آ جائے، پیران پیر کی زندگی کا نمونہ بولنے والے کی زندگی میں نہ آ جائے، آقا کی زندگی کا اسوہ بولنے والے امتی کی زندگی میں نہ آ جائے۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آقا تسلیم نہ کرے۔ آپ کے محلے کے اندر ایک حسین اور خوبصورت دو چیزہ لڑکی کالج کو جاتی ہے اور صبح سویرے جاتی ہے اور 4-5 بجے واپس آتی ہے۔ ایک منچلے نوجوان نے یوں کہہ دیا کہ صاحب یہ تو میری بیگم صاحبہ ہے، یہ میری لیلا ہے، یہ میری محبوبہ ہے، یہ میری زوجہ ہے اور میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ اور اس نے اتنا بڑا جھنڈا بلند کر دیا اور اس نے دعوت پکا کر کھلا دی اور اس نے روکا چھاپ دیا۔ اور ایک مرتبہ کسی پوچھنے والے نے اس لڑکی سے، اس لیلا سے پوچھا کیا تیرا نکاح اس سے ہو گیا؟ اس نے کہا ملعون کو تو میں دیکھتی بھی نہیں، پھٹکتی بھی نہیں، تھوک کر بھی اس کی طرف میں نظر نہیں کرتی۔ اب جب اس نے انکار کر دیا، یہ لاکھ دعوے کر لے کہ میں اس کا شوہر ہوں، وہ قبول نہ کرے تو اس کے داموں سے کیا ہوگا؟ لاکھ دعوے کرو کہ میں پیران پیر کا غلام ہوں، لاکھ دعوے کرو کہ میں خواجہ کا غلام ہوں، لاکھ دعویٰ کرو ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، لاکھ دعویٰ کرو ہم آقا کے امتی اور آقا کے چاہنے والے ہیں، اور آقا حوض کوثر پر یہ کہہ دے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم نے دین کے نقشے کو بدل دیا، آج تمہیں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، آج تمہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، تو پھر تمہارے دعوے کہاں چلے جائیں گے؟ آقا قبول کریں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، قبر کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا، منکر نکیر آئے۔ اب آنے کے بعد وہی پہلا سوال، سب سے وہی سوال ہے، اولیاء اللہ سے، اقطاب سے، ابدال سے، شہیدوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، سب سے یہی سوال ہے، من ربو کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے۔ اور یہ اللہ کے ماننے والے میرے بھائی ہم ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے ہم ہیں، بزرگان دین سے عقیدت رکھنے والے ہم ہیں۔ ہم نے ان کی قبروں کا اکرام کیا، ہم نے ان کی قبروں کا احترام کیا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدے لکھے، درود پاک کی جو کتابیں لکھی، کہنے والوں نے ان میں سے 1% حصے کی کتابیں نہیں لکھی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نفر اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں فضائل درود شریف جو لکھا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے عاشقین ہیں، ہم نبی کے محبین ہیں، اس جیسی کتاب لا کر پیش کر دیں، فضائل درود جیسی کتاب لا کر پیش کر دیں، قصید بردہ جیسی کتاب لا کر پیش کر دیں، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فضائل کا جو مجموعہ مرتب کیا ہے، اس جیسی کتاب کو لا کر مرتب کر دیں۔ جلسوں کے اندر کھوکھلے دعوے کرنا اور بات ہے، عملی زندگی کے اندر ثبوت پیش کرنا اور بات ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جب منکر نکیر آئے اور سوال کیا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے قبر کے اندر منکر نکیر کو جو جواب دیا ہے، وہ جواب
آج نام نہاد عاشقوں کے منہ پر تماچا ہے، اور وہ جواب ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی چہیتی اور بڑی محبوبہ بندی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کا مشہور قول ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ یا تو جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں یا لوگ جہنم سے ڈر کر عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ مجھے اتنی قدرت دے دے تو جنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گی اور جہنم کی آگ کے بجا ڈالوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یا تو جنت کو مانگنے کے لیے عبادت کرتے ہیں یا تو جہنم سے بچنے کے لیے۔ کوئی خدا کو راضی کرنے کے لیے عبادت نہیں کرتا۔ عبادت تو خدا کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اس پارے کی بزرگ تھی تو منکر نکیر سے کہا جاؤ جاؤ، میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دیتی۔ کہا دینا پڑے گا محترمہ، ورنہ قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھول لیا جائے گا، اور جواب دو گی تو جنت کی کھڑکی کو کھول لیا جائے گا۔ روضۃ من ریاض الجنہ، اور جنت کے باغیچوں میں سے قبر کو ایک باغیچہ بنا دیا جائے گا۔ تو کہا میں لاکھ یہ کہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، لیکن اس اللہ سے پوچھو کہ اس اللہ نے مجھے بندی بھی قبول کر لیا، میری سجدوں کو قبول کر لیا، میرے عبادتوں کو قبول کر لیا، میرے کہنے سے کیا ہوتا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ تو زمین بھی کہتی ہے، وہ آسمان بھی کہتا ہے، وہ ملحد بھی کہتا ہے، وہ مشرک بھی کہتا ہے، وہ سمندر بھی کہتا ہے، وہ پہاڑ بھی کہتا ہے۔ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اللہ نے مجھے بندی تسلیم کر لیا۔ خواجہ کے ماننے والوں، اولیاء اللہ کے ماننے والوں، پیران پیر کے ماننے والوں اور اقطاب ابدال کے ماننے والوں، ماننے میں کس کو شبہ ہے؟ کون نہیں مانتا؟ کون مردود ہے؟ کون ملعون ہے؟ کون گیا گزرا ہے؟ کون ایمان کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے؟ کون اپنی بیوی کو اپنی زوجیت سے نکالنا چاہتا ہے؟ کون ہونے والے بچوں کو حرام کے بچے پیدا کرنا چاہتا ہے جو اولیاء اللہ کو گالی دے؟ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قول کو نقل فرماتے ہیں، من عادی لولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی مولے گا، اس کی بے عزتی کرے گا، اس کی توہین کرے گا، اس کی تذلیل کرے گا، رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں کہ اس سے لڑو، اس کو ختم کر دو۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ولیوں کو گالی دینا، بزرگوں کو گالی دینا، خواجہ کو گالی دینا، پیران پیر کو گالی دینا، ابدال اقطاب کو گالی دینا، شہداء کو گالی دینا اپنے ایمان کے جنازہ نکالنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو کافر بلکہ میں یہ کہوں گا بھیڑ چمار بنانے کے برابر ہے۔ کون گالی دیتا ہے؟ گالی کوئی نہیں دیتا میرے بھائی۔ یہ تمہارے دلوں میں، دماغوں میں ایک غلط بات ڈال دی گئی ہے، وہ جماعتی طبقہ، وہ دیوبندی طبقہ، وہ فلاں علماء کا طبقہ، وہ داڑھیاں رکھنے والا طبقہ، وہ لمبے جبے پہننے والا طبقہ، وہ ان کے پاجامے پہننے والا طبقہ ولیوں کچھ مانتا نہیں ہے، یہ بزرگان دین کو نہیں مانتا، یہ آقا پر درود نہیں پڑتا۔ میرے بھائی، آقا کو کس نے نہیں مانا؟ آقا کو کس نے محبت نہیں کی؟ انسان تو انسان، جنات نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ یہ تجھے غلط سبق پڑھایا گیا ہے کہ یہ لوگ محبت نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے تو یہ داڑھی یہودیوں کی رکھی ہے انہوں نے، اور یہ اللہ کے ماننے والوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ جاؤ دیکھو کتنے مجاوروں کے چہرے پر 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے۔ تجھے غلط سبق پڑھایا گیا ہے
کہ یہ لوگ محبت نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے تو یہ داڑھی یہودیوں کی رکھی ہے انہوں نے، اور یہ اللہ سے ماننے والوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ جاؤ دیکھو کتنے مجاوروں کے چہرے پر 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے۔ یہ محبت کے بغیر یہ نوجوانوں نے داڑھی رکھ لی، ان کے ماؤں نے ان کو منع کیا، ان کے باپوں نے ان کو منع کیا، ان کی جوڑوں نے، ان کی بیگمات نے منع کیا کہ اس نوجوانی کی عمر میں اور اس اگلے عمر میں داڑھی بڑھاپا معلوم ہوتی ہے، لیکن آقا کی محبت نے اپنی جوانی کی قربانی دی، محبت کے بغیر یہ کام کر رہے۔ ملک عیسائی ہے، یہودیت کا ہے، نصرانیت کا ہے، ملحدوں کا ہے، دشمنوں کا ہے، فلپائن ملک ہو، عیسائی ملک ہو، فرانس ہو، امریکہ ہو، جرمنی ہو، رشیا ہو، بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، محبتوں کے جنازے نکال کر، قربانیاں دے کر یہ دلاوجے جا رہے ہیں محمد کے کلمے کو لے کر۔ محبت کے بغیر کیا مل رہا ہے؟ کون انہیں 2 روپیہ دے رہا ہے؟ کون انہیں پیسہ دے رہا ہے؟ ایک کتیا کو اپنے پلوں سے محبت ہوتی نہیں ہوتی؟ کتیا جب بچے دیتی ہے سیڑ کرتے، کتیا کاٹنے آتی ہے کہ میرے بچوں کو نہ چھونا۔ یہ انسان ہے کم سے کم، کتے تو نہیں ہے، گدھے تو نہیں ہیں، ان کو اپنے بچوں سے پیار ہے، لاڑ ہے، اپنی بیگم سے پیار ہے، سالوں سال اپنے مال کی قربانی، جان کی قربانی، ملک کی قربانی، اہل و عیال کی قربانی، اولاد کی محبت کی قربانی ساری دے کر ساری دنیا میں پھر رہے ہیں۔ یہ محمد کی محبت کے بغیر یہ محبت ہے تبھی تو پھر رہے ہیں، چرچوں میں عذاب دے رہے ہیں، مندروں اور گردواروں میں محمد کا مصلی بچھا کر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کر رہے ہیں۔ یہ محبت کے بغیر ہے۔ اور تو گاجا مار کر، چرس مار کر، تعویذ پلیتے کر کر، خانقاہ کی دکان چلا کر، پیری مریدی کی دکان چلا کر، ناونے ڈال کر عشق محمد کا ٹھیکیدار تو مدرسے یہ قائم کرے، اپنے بچے کو حافظ یہ بنائے۔ کس کے حافظ زیادہ ہیں؟ یہ مجاوروں کے بچے حافظ بنتے ہیں، یہ جو نقلی پیر و مرشد ہیں ان کے بچے عالم بنتے ہیں۔ کون بنا رہا ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن؟ کون بنا رہا ہے اپنے بچوں کو عالم دین؟ اگر کوئی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہا ہے، اگر کوئی اپنے بچے کو عالم دین بنا رہا ہے، اگر کوئی اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑ رہا ہے تو یہ محبت کے بغیر ہے، یہ قرآن سے محبت ہے، یہ حدیث سے محبت ہے، یہ اللہ سے محبت ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تبھی تو اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہے وہ، ورنہ چھوڑ دیتا ہوٹلوں میں غیروں کی پلیٹیں صاف کرنے روزانہ 10 روپے کما کر لاتا۔ میرے بھائی غلط سبق پڑھایا گیا ہے۔ یہ نوجوان طبقہ جو سروں پر عمامے باندھے ہوئے ہے، جو سروں پر ہپی بال رکھنے کے بجائے اور غیروں کے طریقے پر بال چھوڑنے کے بجائے چاہتا تو یہ کلبوں میں جا سکتا تھا، چاہتا تو یہ طبقہ کیرم بورڈ کھیل سکتا تھا، چاہتا تو فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر غیروں کے تعلق سے اس کو معاشقے کی کہانیاں بیان کر سکتا تھا۔ ہاں میرے بھائی میرے ساتھ، میں تیری انگلی پکڑ کر اپنے ٹکٹ میں مرکز لے جاتا ہوں سب گزاری کے لیے کہ یہ نوجوان اگر اس مرکز میں امامہ باندھ کر رات نہ گزارتا تو اس کی رات کسی رنڈی خانے میں ہوتی۔ اس رنڈی خانے سے بچ کر مرکز میں اللہ اللہ کر کے رات گزارنا یہ محمد کی محبت کے بغیر ہے؟ کیرم بورڈ کی زندگی کو چھوڑنا، جوئے کی زندگی کو چھوڑنا، ٹی وی کی زندگی کو چھوڑنا، سود کی لعنت کی زندگی کو چھوڑنا، حرام کی کمائی کو چھوڑنا یہ محمد کی محبت کے بغیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون عاشق ہے میرے بھائی؟ کون دل دینے والا ہے؟ کون جان دینے والا ہے؟ کون مال دینے والا ہے؟ کون قربانیاں دینے والا ہے؟ کون غیروں کے پتھر کھا رہا ہے؟ کون غیروں سے سن رہا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ حکومت کے انٹیلیجنس نے اور حکومت کے محکموں نے کسی مجاور کو گرفتار کر لیا ہو؟
اور کسی نقلی پیر اور مرشد کو گرفتار کر لیا ہو، کسی خانقاہ پر تالا ڈال دیا ہو. سنا کبھی آپ نے؟ اگر آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ نیوز ہو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، جی ٹی وی کے ذریعے سے، یا یہ کہ جو ہے ڈش اینٹینا کے ذریعے سے، مجھے بتاؤ کہ بھئی کسی خانقاہ پر تالا ڈال دیا گیا. کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان خانقاہوں کا نقلی کاروبار سے ہمیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں. لیکن آج ساری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کے مدارس عربیہ کے اندر 1,500 ایسے مدرسے اس وقت ہیں کہ ریزرو بینک کے اندر ان کے کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا ہے. یہ مدرسے کون چلاتے ہیں؟ اور راجستھان کے ایک علاقے میں تبلیغی جماعت جا رہی تھی، ISI ایجنٹ کہہ کر ان کو گرفتار کر لیا گیا. حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ ان سے دین کا کام ہونے والا ہے. حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب نبوت کے یہ حقیقی پروانے ہیں. کافر دشمن بھی سمجھتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی منسٹر بنتا ہے، کافرانہ مزاج رکھتا ہے، سب سے پہلے عجیب شریف کے درگاہ میں جاتا اور چادر ڈالتا ہے. کسی کو آپ نے سنا کہ منسٹر بننے کے بعد 4 مہینے وہ لگا رہا ہو، 40 دن وہ لگا رہا ہو؟ اگر 4 مہینے اسے لگانے ہوتے اور 40 دن اسے لگانے ہوتے، وہ کھڑتا کیوں الیکشن میں؟ اسے معلوم کہ الیکشن میں کھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ رشوت لینا ہے، حرام کاری کرنا ہے اور قوم اور ملت کے ساتھ تباہی اور بربادی کا سودا کرنا ہے. صحیح معنوں کے اندر اگر کوئی عاشق طبقہ ہے اولیاء اللہ کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا اور حدیث کا صحیح معنوں میں کوئی چاہنے والا طبقہ ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوچ کر دے، یہ طبقہ تبلیغی جماعت کا طبقہ ہے اور یہ طبقہ علماء دیوبند کا طبقہ ہے. 1857 کی جنگ میں انگریز نے ہندوستان کے اندر انگریزیت کو جب مسلط کرنا چاہا اور یہاں اس نے سب سے بڑا خطرہ محسوس کیا اسلام اور مسلمانوں کو، تو اس نے یہ سازش رچائی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان اور اسلام کی اسپرٹ اور روح کو ختم کر دیا جائے. تاریخ اٹھا کر دیکھ میرے بھائی کہ آج جن پیروں کو تو مانا کرتا ہے، جن مرشدوں کو تو نذرانے دیا کرتا ہے اور تحفے اور ہدایہ دیا کرتا ہے اور جن کی دعوتیں دیا کرتا ہے، موٹے موٹے لفافے جن کو دیا کرتا ہے، ان کو پوچھ، ان کے باپ کو پوچھ، ان کے دادا کو پوچھ کہ 1857 کے قدر کے موقع پر وہ کون اللہ والے تھے، وہ کون بزرگان دین تھے جو انگریزی عمرا کے سامنے، انگریزی حکما کے سامنے سینہ سفر ہو کر جنہوں نے مقابلہ کیا. ایک تاریخ میں نام ملتا ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو جو قائم کیا ہے، یہ قائم کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہی ہو گیا. اگر محبت نہ ہوتی انگریزوں سے دشمنی کیوں مول لیتے؟ انگریز انہیں پھانسی دینے کے پیچھے لگا ہوا تھا، وارنٹ ایشو ہو چکا تھا اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آزادانہ طور پر چلے پھرا کرتے تھے. آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے ساتھیوں نے، شاگردوں نے حضرت کو مشورہ دیا، حضرت اس طریقے سے نہ رہیے، انگریز آپ کو گرفتار کر کے لے جائے گا. تو چنانچہ کسی کمرے میں اور کسی بند جو ہے جگہ پر آپ 3 دن تک مقید رہے اور اس کے بعد محصور رہے. وہاں سے نکل گئے. شاگردوں نے پوچھا حضرت ابھی بھی تو آپ کا وارنٹ زندہ ہے، انگریز گرفتار کر کے لے جا سکتا ہے اور پھانسی کے تختے پر چڑھا سکتا ہے، قربان جائے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اگر پیچھے لگے تھے تو آپ نے غار میں 3 دن پناہ لی ہے. قاسم محمد کی اتباع کرتے ہوئے صرف 3 دن تک پناہ لے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بغیر انگریزوں سے مقابلہ کرنے کا نمبر آیا. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. تیری تاریخ اٹھا کر بتا مجھے تیرے کتنے علماء نے
تیرے کتنے مریدوں نے، کتنے مجاوروں نے، کتنے شیخوں نے انگریزوں سے ٹکر لی. مالٹا کی زمین میں اگر بولنے کی طاقت ہوتی، مالٹا کی جیل کو اگر جواب دینے کی طاقت ہوتی، پوچھ مالٹا کی جیل سے. اسی جیل کے اندر استاد شیخ الہند سے اور شاگرد حضرت مولانا شیخ الاسلام سیدنا حسین احمد مدنی نور اللہ وبرکاتہ سے. ٹھنڈ کا زمانہ تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت وضو فرمایا کرتے تھے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں دقت ہوا کرتی تھی. ایسا شاگرد نہ کسی استاد کو نصیب ہوا ہوگا، نہ ایسا استاد کے لیے کوئی ایسا شاگرد ملا ہوگا کہ ساری رات ایک جو ہے تمبالو میں، ایک لوٹے میں سرد پانی کو لے کر حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ وبرکاتہ اپنے پیٹ میں لگائے رہتے ہیں تاکہ پیٹ کی گرمی سے وہ پانی کمکما ہو جائے اور استاد کے لیے تہجد کے وقت کمکما پانی کو پیش کیا جائے. یہ کس جرم کے اندر گئے تھے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کیا خطا تھی، وہ کیا جرم تھا، وہ کیا غلطی تھی کہ آپ کو مالٹا کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا. انگریز عدالت میں آپ کو پیش کیا گیا اور وکیل نے آپ سے کہا کہ حضرت آپ نے جو فتویٰ دے رکھا ہے کہ انگریزوں کی فوج کے اندر داخل ہونا اور انگریزوں کی پولیس میں داخل ہونا حرام ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اگر جج آپ سے پوچھے تو آپ انکار کر ڈالیے کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. جج نے پوچھا حسین کیا تم نے فتویٰ صادر کیا ہے کہ انگریز کی فوج میں داخل ہونا، انگریز کی ملٹری میں داخل ہونا اور انگریز کی پولیس میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہاں میں نے کہا ہے اور کہتا ہوں اور موت تک پر سے دم تک کہتا رہوں گا کہ تیری فوج میں شامل ہونا مسلمانوں کا حرام ہے. تو جج نے کہا کیا تجھے ڈر نہیں کہ تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا؟ حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اپنے سر پر جو سفید امامہ تھا اس کو کھولا، کہا کہ جج یہ کوئی سفید دھوتی نہیں، یہ کوئی سفید کپڑا نہیں، یہ کوئی سفید امامہ نہیں. حسین کو معلوم ہے کہ تیرا فیصلہ یہ ہوگا کہ مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. اس لیے حسین جب کوٹری سے نکلا تھا اور جیل خانے سے نکلا تھا تو سر سے کفن باندھ کر نکلا تھا تاکہ موت کے بعد انگریز کا کپڑا بھی اسے نصیب نہ ہو. کون تھے جنہوں نے انگریزوں سے ٹکر لی اور ٹکر لینے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوتی، انگریزیت کو اگر اللہ کی قسم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نعمتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی خانوی رحمۃ اللہ علیہ دانش مندی سے کام نہ لیتے، اللہ کی قسم ہندوستان کی عورتوں کا وہ حشر ہوتا، ہندوستان کی بیگمات کا وہ حشر ہوتا کہ آج امریکہ کے کلبوں میں وہ بے حیائی نہیں ہوتی جو ہندوستان کے گھروں میں بے حیائی کے ووٹ دے چلتے. یہ انگریز کی چال تھی کہ بے حیائی کو عام کیا جائے، بے شرمی کو عام کیا جائے، پردے کو ختم کر دیا جائے، دین کی تعلیم کو ختم کر دیا جائے، قرآن کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے، اسلام کے وجود کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں میں آپس میں ٹکراؤ پیدا کر دیا جائے، آپس کے اندر فرقے پیدا کر دیے جائیں. مسلمانوں میں اتحاد لانا، مسلمانوں نے قرآن کی تعلیم کی فکر کرنا اور مسلمانوں میں پردہ لانے کی فکر کرنا، مسلمانوں میں شریعت کے تحفظ کی فکر کرنا، یہ سب محبت کے بغیر ہے. یہ محبت تھی تبھی تو حسین احمد مدنی نے مالٹا کی کوٹری کو اپنے گھر کے بنگلے سے زیادہ ترجیح دی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی تحریک کی رومان چلائی. ریشمی تحریک کی جو تحریک تھی، ریشمی رومال کی جو تحریک تھی اس کو آپ نے چلایا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کر کر مدرسہ قائم نہیں کیا، ایک اسلامی چھوڑی کو قائم کیا، ایک فوجی اسلامی محکمے کو قائم کیا تاکہ قیامت تک آنے والے اسلام کے دشمنوں کا یہاں سے سد باب کیا جائے. غلام محمد قادیانی نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور یہ کہا
کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول تو ہیں لیکن خاتم النبیین نہیں، اس کے بعد میں بھی نبی ہوں میں بھی رسول ہوں. وہ کون ہے جو غلام محمد قادیانی کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوا؟ وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھا. وہ علماء دیوبند تھے. یہ محبت کے بغیر تھا. تجھ میں کتنے کھڑے ہو رہے غلام محمد قادیانی کا مقابلہ کرنے کے لیے، انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کتنے کھڑے ہوئے جو ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کے لیے؟ ایک نام مجھے بتاؤ. اس وقت جب انگریزوں نے کے خلاف علماء دیوبند نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، میرے بھائی یہی سرکردہ علماء تھے، علماء سو تھے جنہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فتویٰ دیا کہ ہندوستان کے اندر جہاد نہیں ہو سکتا. وہ جنہوں نے کہا انگریزوں کی حمایت کی، وہ نبی کے عاشق، اور جنہوں نے انگریزیت کو ختم کرنا چاہا، اریانیت کو ختم کرنا چاہا، بے حیائی کو ختم کرنا چاہا، اسلام کے علم کو بلند کرنا چاہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنا چاہا، وہ غدار رسول مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام کو کافر کہنے والا عاشق، آج یہ لوگ جاتے ہیں مکے میں مدینے میں امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے امام حرم کے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، الگ سے نماز پڑھتے. کافر ہے. کیوں کافر؟ محمد کے مصلی پر کھڑا ہونے والا کافر، خانہ کعبہ میں امامت کرنے والا کافر، قرآن صحیح پڑھنے والا کافر، توحید کے علم کو بلند کرنے والا کافر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب جس نے بھوک کے حالت میں، فاقے کی حالت میں برسوں درس حدیث دیا، وہ کون تھا؟ حضرت مولانا سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کہ روزے کے قریب بیٹھ کر آقا کے حدیثوں کا جنہوں نے درس دیا، اور درس دیتے ہوئے ایک مرتبہ ایک بحث یہ آ گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضے مطہرہ میں با حیات ہیں یا بغیر حیات ہیں؟ تو اہل عرب یہ سمجھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد عام اموات کی طرح، عام مسلمانوں کی طرح خبر کے اندر آپ گہن مل جاتے ہیں. بعض اہل عرب یہ سمجھا کرتے تھے. حضرت مولانا سیدنا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ حدیث کا درس دیتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے مبارکہ میں، اپنے روضے شریفہ میں ایسے ہی با حیات ہے جیسے دنیا میں کوئی زندہ با حیات ہوتا ہے. تو عرب اس مسئلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ دلیل دیتے، اس دلیل کا جواب اہل عرب دے دیتے. آپ دلیل دیتے، اس کا توڑ وہ کر دیتے. اس کے بعد حضرت مولانا سیدنا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کہا اگر تمہیں میری علمی بحث سے بات سمجھ میں نہیں آتی اپنی آنکھوں کو بند کرو. تو انہوں نے آنکھوں کو بند کیا. اس کے بعد کہا کہ دیکھو روضے مطہرہ کے بعد، روضے مطہرہ کے پاس جو دیکھا آقائے دو عالم کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے. اور آپ نے اہل عرب سے کہا اے اہل عرب، حسین احمد جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے کہ میری زندگی تمہاری عالمی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ اس کے بغیر ہو گیا، یہ محبت کے بغیر ہو گیا. کوئی محبت کے بغیر آقا کے حدیثوں کا درس دیا کرتا ہے، کوئی محبت کے بغیر روضے کے قریب بیٹھ کر بخاری شریف کا سبق پڑھایا کرتا ہے. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیتے بھائی کہ کس نے محبت کا حق ادا کیا، کس نے جب غدار آئے، جب دشمن آئے، جب اسلام پر حملہ ہوا، جب قرآن پر حملہ ہوا، جب عشق نبوی اور محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آئی، بدعت کے دروازے کھلے، قادیانیت کے دروازے کھلے، بریلیت کے دروازے کھلے، وہ کون تھا جس سے کھڑے ہو کر ان فتنوں کا قلعہ کما کیا؟ تو نام ملیں گے قاسم ناموتری کا، نام ملے گا حسین احمد مدنی کا، نام ملے گا اشرف علی تھانوی کا، نام ملے گا رشید احمد گنگوہی کا. اور جب انہوں نے ایمان و اسلام کے لیے کام کیا اور قرآن و حدیث کے لیے کام کیا تو کیا یہ کام کرنا غداری ہے؟ یہ محبت نہیں، انہوں نے محبت کے بغیر کر لیا. حضرت مولانا
قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب تک مکہ مکرمہ میں آپ رہے ہیں کبھی آپ نے کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنا ہے، کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنا ہے، آپ سرخ پہنا کرتے تھے یا کوئی اور رنگ کا جوتا پہنا کرتے تھے۔ حضرت سے پوچھا گیا حضرت آپ تو یہ ہیں کہ کعبے پر نگاہ پڑتے ہی جوتے نکال لیتے ہیں اور سنگلاخ جو چٹانیں ہیں اور وہاں پر جو ریزے ہیں ان سے آپ کا پیر چھلنی ہو جاتا ہے اور آپ جوتا نہیں پہنتے اور مکے میں رہتے ہیں کالا جوتا نہیں پہنتے۔ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ کعبے کا غلاف کا رنگ بھی کالا ہو اور قاسم نانوتوی کے جوتے کا بھی رنگ کالا ہو۔ یہ وہ تھے جنہوں نے محبت کا حق ادا کیا۔ روڑکی کے اندر کلیر شریف میں حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، اور دیوبند سے جب کلیر کو جانا ہوتا ہے تو درمیان میں ایک علاقہ آتا ہے جس کا نام ہے روڑکی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب حضرت مولانا صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر جاتے، آج ان کے دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے بھئی یہ وہابی طبقہ ہے اور یہ فلاں طبقہ ہے، یہ جو ہے مزاروں کے پاس نہیں جایا کرتا، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانا کرتا۔ میرے بھائی ہم کہتے ہیں مزاروں کے پاس جانا چاہیے، فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے، درود بھی پڑھنا چاہیے، لیکن مزارے والوں کو معبود نہیں ماننا چاہیے، نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھنا چاہیے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہمارے اکابرین کیا مزاروں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے؟ کیا دیوبند کے اندر مزار قاسمی نام کا کوئی قبرستان نہیں ہے کہ جہاں پر حسین احمد مدنی مدفون ہیں، قاری محمد طیب صاحب ہیں، مولانا قاسم نانوتوی ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، بڑے بڑے اقطاب ہیں، بڑے بڑے ابدال ہیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد دارالعلوم دیوبند کے اکثر مدرسین مزار قاسمی پر جا کر فاتحہ اور درود پڑھا کرتے ہیں۔ جانے سے کون منع کرتا ہے؟ غلط سبق میں پڑھایا گیا، مزاروں کو مانتے نہیں ہو اور یہ اللہ کو مانتے نہیں۔ ہم جو نہیں مانتے وہ اس کو نہیں مانتے کہ مزاروں کے پاس تم رنڈیوں کا ناچ جو نچواتے ہو اور وہاں مزاروں کے پاس قبروں کے پاس جو گانجا بیچتے ہو، شراب پیا کرتے ہو، نمازوں کو چھوڑا کرتے ہو، داڑھی بڑھایا کرتے ہو، خبوں کو بنایا کرتے ہو، طواف کیا کرتے ہو، سجدے کیا کرتے ہو، منتیں سماجتیں کیا کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کرنے کے کام قبر والوں کے ساتھ جو کیا کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو تو جواب دیتے ہو کہ اور یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ جاؤ میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا وہ کون سا مدرس ہے جو فجر کی نماز کے بعد مزار قاسمی پر نہ جاتا ہو، قاسم نانوتوی کے مزار پر نہ جاتا ہو، اور وہاں گنگو کے اندر مولانا رشید احمد گنگوہی کے مزار پر نہ جاتا ہو، اور ادھر علامہ انور شاہ کشمیری کے مزار پر نہ جاتا ہو؟ جاتے ہیں، طریقہ ہے، سلیقہ ہے، آداب ہے، ہم آداب سے کرتے ہیں۔ تم عورتوں کو، جن عورتوں کے بارے میں حدیث پاک میں آیا لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں پر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی لعنت ہے کہ جو قبروں کی زیارت کرنے والی ہیں۔ عورتوں کو حرام ہے قبروں کے پاس جانا، مزاروں کے پاس جانا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی نے ان پر لعنت برسائی ہے، ان کو قبروں کے پاس نہ بھیجو، یہ ولیاں کچھ نہیں مانتا بھائی۔ جن عورتوں کے بارے میں حدیث پاک میں آیا لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں پر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی لعنت ہے کہ جو قبروں کی زیارت کرنے والی ہیں۔ عورتوں کو حرام ہے قبروں کے پاس جانا، مزاروں کے پاس جانا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی نے ان پر لعنت برسائی ہے، ان کو قبروں کے پاس نہ بھیجو، یہ ولیاں کچھ نہیں مانتا بھائی، عرس کو نہیں جانا کرتے، قوالی کو نہیں جانا کرتے۔ حدیث کے اندر جب آئی بات کہ ان عورتوں پر اللہ کے اور اللہ کے نبی کی لعنت ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں جب یہ بات کہی گئی کہ عورتوں کو نہ بھیجو، اب جاؤ اجمیر شریف، کیا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کبھی زندگی کے اندر نماز کو چھوڑا؟
جاؤ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے بعد کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی خانقاہ میں کسی بے پردہ عورت کو بلایا؟ کیوں ان کی مزاروں کے پاس بے پردہ عورتوں کو بھیج کر حضرت تم جو ہے پیران پیر کی توہین کرتے ہو، خواجہ اجمیری کی توہین کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں عورت نہ جائے، اگر چلی بھی گئی پردے میں رہے، یہاں اسکارٹ پہنی ہوئی ہے، لالی لگائی ہوئی ہے، حیض کی حالت میں ہے، گندی حالت میں ہے، جنابت کی حالت میں ہے، یہ توہین تو تم کر رہے ہو اور یہ اللہ کے مزاروں کا انسلٹ تم کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ زندہ بھی ولی تھے، یہ پردہ فرمانے کے بعد بھی ولی ہے، اور ان کا احترام زندگی میں بھی کیا جانا چاہیے اور موت کے بعد بھی کیا جانا چاہیے۔ توہین تو تم کرتے ہو، ڈھولک تم استعمال کرتے ہو، میوزک ہارمونی تم استعمال کرتے ہو، گانے تاکہ تم استعمال کرتے ہو، رنگیوں کا ناچ تم جو ہے استعمال کرتے ہو، عشقیہ قوالی کا پروگرام تم رکھتے ہو، مزاروں کے پاس نمازوں کو تم چھوڑتے ہو۔ مجھے بتاؤ کس ولی نے، کس پیر نے کبھی نماز کو چھوڑا ہو یا یہ کہ نماز کو چھوڑنے کی اپنے مریدوں کو اجازت دی ہو؟ ارے اگر کوئی ولی بنتا ہے، اگر کوئی بزرگ بنتا ہے، اگر کوئی قطب بنتا ہے، اگر کوئی ابدال بنتا ہے، اگر کوئی مومن بنتا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کیسے بنتا ہے؟ کیا تمہارے کولار کے مارکیٹ میں کسی دکان میں قطبیت ملتی ہے؟ لاکھوں روپے دیکھ کر ہم انشاءاللہ خرید لیں گے۔ کہیں بزرگی ملتی ہے؟ یہ بکنے کی چیز ہے کہ داڑھی بوڑھے کے سر پر چشتیہ، صابریہ، نقشبندیہ، جنیدیہ کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ اگر کسی داڑھی بوڑھے کے سر پر اگر کسی کی خلافت دی جا رہی ہے، وہ خلافت چشتیہ، صابریہ، نقشبندیہ کی نہیں، وہ شیطان کی خلافت ہے، اس لیے کہ ان بزرگوں کی جو خلافت ملے گی پابند شرع اور پابند سنت کو ملے گی۔ سنتوں پر عمل نہ کرنے والوں کو خلافت نہیں دی جاتی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت کے ایک مرید آئے اور حضرت کو ارادہ تھا کہ ان کو خلافت دے دی جائے۔ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں بزرگی کیا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں ولایت کیا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قبروں کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں جمعرات کے فاتحہ کا طریقہ کیا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ موت کے بعد اس موت کو ٹھکانے لگانے اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ طریقے میں فرق ہے میرے بھائی، طریقے میں فرق ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کھانا پکاتا ہے اور وہ کھانا پکانے کا طریقہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہانڈی لے لی جائے، گوشت بھی ڈال دیا جائے، مرچ بھی ڈال دیا جائے، ہلدی بھی ڈال دی جائے، نمک بھی ڈال دیا جائے اور آگ کو بھی سلگا کر ڈال دیا جائے، کھانا پکے گا، وہ سلگی ہوئی آگ بجھ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چولہا بناؤ، آگ کو روشن کرو، اوپر ہانڈی کو رکھو، نہیں یہ وہابیہ ڈنڈے نہیں مانتے ہم طریقہ بتا رہے ہیں تمہارے سالن کے بنانے کا، ہم طریقہ بتا رہے ولیوں کو ولی ماننے کا، بزرگوں کو بزرگ ماننے کا، اقطاب کو اقطاب ماننے کا، بڑوں کو بڑے ماننے کا، اماں کو اماں ماننے کا، بیوی کو بیوی ماننے کا، بیٹی کو بیٹی ماننے کا، بہن کو بہن ماننے کا اور رشتے دار کو رشتے دار ماننے کا۔ نہیں وہاں بڑے سب بھائی کا ایک ایک، اماں بھی ایک ایک، جورو بھی ایک ایک، بیٹی بھی ایک ایک۔ ہم کہتے نہیں یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیگم ہے، یہ ماں ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے۔ نہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ ولی ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ شہید ہے، یہ ملائکہ ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ جبرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ رسول ہے، یہ خدا ہے۔ نہیں یہ نہیں مانتے، ہم الگ کر کے بتا رہے۔ قرآن نے کہا رسولوں میں ہم نے ایک دوسرے کے مراتب کے اندر فرق کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کے مراتب میں جب فرق ہے تو پھر ولیوں میں رسولوں میں کیا فرق نہیں؟ کیا ولی میں اور خدا میں فرق نہیں؟ نبی میں اور اللہ میں فرق نہیں؟ جو چاہا تم نے کر دیا، رسول کو خدا سے ملا دیا، ولی کو رسول سے ملا دیا، جبرائیل کو پھر پیران پیر سے ملا دیا۔ مذاق اڑا رہے ہو کہ ملک الموت روح لے کر چلے گئے، اماں روتی ہوئی آئی
پیرانے پیر غوث پاک میرا بچہ مر گیا، تو غوث پاک جانے لگے اور ملک الموت کے تھپڑ ماری، اور مارنے کے بعد پوٹلی میں سے روح کو نکال لیا اور نکال کر لا کر بچے کو دے دیا، اور پھر ماں نے کہا کہ غوث پاک تم نے میرے بچے کے مرے ہوئے جسم کے اندر روح کو واپس کر لیا، اس لیے چونکہ آج 11ویں تاریخ ہے تو ہر مہینے کی 11ویں تاریخ میں تمہارے نام کی 11ویں شہید کیا کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کے بچے ابراہیم جان توڑ رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، آقا رو رہے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی غم کرتے ہیں، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح ہوں، جب کوئی خوشی کی چیز آتی ہے تو مجھے مسرت ہوتی ہے، اور جو کہ غم ہوتا ہے تو میرے دل کو رنج ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا پیرانے پیر بڑے ہیں، اگر آقا کو اپنے بچے سے محبت کی تو آقا ملک الموت کے تھپڑ مار کر اپنے بیٹے ابراہیم کی جان کو کیوں نہیں واپس لیے؟ اب اگر کہو کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا، نہیں، حضرت پیرانے پیر کو یہ نہیں مانتے، یہ 11ویں شریف کو نہیں مانتے، یہ 12ویں شریف کو نہیں مانتے۔ کسی گدھے نے کہا نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، ذکر کی ضرورت نہیں، قرآن کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں، صرف تم غوث پاک کا نعرہ بلند کرو، غوث پاک غوث پاک غوث پاک، اور ہر وقت ان کا نام لیا کرو، حتیٰ کہ تم قبر کے اندر جب جاؤ اور منکر نکیر جب آئے اور تم سے پوچھے من ربک وما دینک ومن رجل بعث فیکم، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے درمیان کون آدمی بھیجا گیا، تو ہر چیز کے جواب میں یہ کہنا غوث پاک غوث پاک غوث پاک، تو غوث پاک آ کر تمہیں بچا لیں گے اور منکر نکیر کو دھکا دے کر نکال دیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ کیا یہ محبت کی علامت ہے کہ جھوٹے سچے قصے بیان کر کر لوگوں کو تم نے نماز سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا، کہ داڑھی بھی منڈاؤ، گانجا بھی پیو، حرام کاری بھی کرو، زنا بھی کرو، نماز کو بھی چھوڑو، اور خبر میں جب پوچھے وما دینک کا ومن ربک کا تو کہہ دینا غوث پاک۔ ارے غوث پاک کے مرید کا غوث پاک کا جواب دینا تو دور کی بات، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، نبی کی بیٹی فاطمہ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ من ربک کے جواب میں محمد کہہ دے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کہہ دے گی اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما لیں گے۔ حضرت فاطمہ کو اجازت نہیں، ان کو کہنا پڑے گا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ سب کہا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سنیں کہ خبر میں منکر نکیر کے جواب میں میرا نام لے لینا۔ ہم کہتے ہیں حضرت غوث پاک نے نہیں کہا میرے بھائی، اس لیے تم داڑھی رکھو، تم نماز پڑھو، حلال حرام کی تمیز کرو، پردہ کرو، اور سود نہ کھاؤ، رشوت نہ۔ یہ غوث پاک کو نہیں مانتا۔ برائیاں کرنے کا نام تم نے غوث پاک کو ماننا کیسی ہے؟ وہ جو اجلاس ہوا تھا شہنشاہ محلے کے اندر، اور جو لوگ اسٹیج کے قریب آئے تھے، ایک فرد کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، ان کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، غوث پاک کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ یہ کون سی محبت ہے میرے بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں شراب پینا غوث پاک کی محبت کی علامت نہیں، داڑھی کو بنانا غوث پاک کی محبت کی علامت نہیں۔ یہ گنڈا انہیں غوث پاک کو نہیں مانتا اور یہ ولیوں کو نہیں مانتا۔ مجھے یہ بتاؤ دنیا کے اندر جو ولی بنا ہے، دنیا کے اندر جو بزرگ بنا ہے، شہید بنا ہے، مومن بنا ہے، مسلمان بنا ہے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے طبقے میں بنا ہے۔ آپ سے ہٹ کر اگر کوئی ولی بنتا ہے وہ ولی اللہ نہیں، ولی الشیطان ہے۔ اگر کوئی کہے میں ولی بھی ہوں اور زندگی میں دین نہیں، زندگی میں قرآن نہیں، تمہارے اس کولار کے علاقے میں ابھی حال میں کچھ مہینوں کے اندر باہر، یعنی 3 مہینے کے اندر باہر، بامبئی کے ایک صاحب آئے ہوئے تھے جو ایک عرس کے موقع پر آئے ہوئے تھے، کیسٹ موجود ہے، اور انہوں نے قرآن شریف کو جس ڈھنگ سے پڑھا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اس آیت شریفہ کو انہوں نے تلاوت کیا ہے۔
مجھے یہ بتاؤ کلام پاک کا غلط پڑھنے والا کیا ولی ہو سکتا ہے؟ کلام پاک کا غلط پڑھنے والا کیا غوث پاک کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ کلام پاک کا غلط پڑھنے والا کیا ولیوں کا دوست ہے یا ولیوں کا دشمن ہے؟ یہ چیز ہو چکی ہے. اس کیفٹ کو لے جا کر دیوبندی اور تبلیغ علماء کے سامنے نہیں، تمہارے مسجد کے امام کے سامنے اس آیت کو سناؤ. اگر وہ کہہ دیں کہ اس نے آیت صحیح پڑھی ہے، زندگی بھر میں تمہارے گھر کی غلامی کروں گا. اتنا غلط پڑا ہے کہ جی یہ چاہتا ہے کہ پہلے سے جوتے نکالے اور منہ پر مار دے. قرآن کو غلط پڑھنے والا ولیوں کو ماننے والا ہو سکتا ہے؟ قرآن کے محافظ، قرآن کے قاری، قرآن کو صحیح پڑھنے والے یہ ولیوں کو ماننے والے ہیں. جو قرآن کے تلفظ کو صحیح نہیں پڑھ سکتا، جو قرآن کے ظاہر کو صحیح تلاوت نہیں کر سکتا، وہ قرآن کے باطن کی کیا حفاظت کرے گا؟ وہ قرآن کے ترجمے کی کیا حفاظت کرے گا؟ وہ قرآن کی تفسیر کی کیا حفاظت کرے گا؟ اتنا غلط تقریروں کے اندر ان کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان آیتوں کا آپ ایک کیسٹ میں جمع کریں. دیوبند کے مدرسے میں نہیں، بریلی کے مدرسے میں یا مبارک پور کے اشرفیہ مدرسے میں اس کیسٹ کو جا کر سنائیں کہ بھائی یہ قرآن جو پڑھا گیا ہے کیا تجوید کے مطابق ہے، کیا اصول کے مطابق ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ صحیح تو میں غلامی کرنے کے لیے تیار. جو قرآن صحیح نہ پڑھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو سکتا ہے. جو نمازوں کو چھوڑے رات کے 1:30-2 بجے تک تقریر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت اور تقریر کے اندر ریسٹ لینے کے لیے شروع ہی میں کہہ دیتے ہیں کہ آدھی بات میں کہوں گا، آدھی بات پبلک کو کہنا چاہیے، خوب ریسٹ ملتا ہے. اب وہ نعرے تک یہ ریسٹ لے لیتا ہے. اب اس کے بعد 1:30-2 بجے ہوئے تو اب جو سویا تہجد بھی گئی، فجر بھی گئی. پوچھو ان کے میزبانوں کو کہ یہ باہر سے آنے والے میلادی میڈک مقرر کیا یہ فجر کی نماز پڑھا کرتے ہیں؟ اور تم بلاؤ علماء دیوبند کو، علماء تبلیغ کو. مجھے ایک مثال بتاؤ کہ کبھی انہوں نے دعوت کو طلب کیا ہو، کبھی انہوں نے لفافے کو طلب کیا ہو، کبھی انہوں نے پھول کی مالوں کو طلب کیا ہو، کبھی انہوں نے اپنی شان کو جتایا ہو، کبھی انہوں نے اپنے نام کے نعرے بلند کیے ہو، کبھی انہوں نے بیان کے اندر نبی کی تعریف کم اور اپنی تعریف زیادہ کی ہو، اور کبھی انہوں نے تہجد کو چھوڑا ہو، کبھی انہوں نے فجر کی جماعت کو چھوڑا ہو. ایک مثال مجھے بتاؤ. تمہارے مقرر تہجد کو بھی چھوڑ دے گا، صبح 10 بجے اٹھتے ہیں اور وہ ہو گئے عاشق رسول. اور یہ رات کے 1:30-2 تک حق بات کو بیان کر سفر کر جا کر فجر اور تہجد کو پڑھے تو یہ نبی کے غدار. میرے بھائی اللہ کے لیے فیصلہ کر، سوچ سمجھ کہ کون نبی کا دشمن ہے اور کون نبی کا دوست ہے. جتنے اولیاء اللہ، جتنے بزرگ ہیں وہ تمام کے تمام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں بنے ہیں. دیکھ ہندوستان کے بارڈر پر ہندوستان کا فوجی مرتا نہیں مرتا، بارڈر کراسنگ ادھر سے گولہ کو پڑا، ادھر سے فائرنگ ہوئی اور یہ اس کے سینے میں لگی، مر گیا. اسے شہید کر سکتے نہیں کیا؟ تو تم کہو گے اس فوجی کو شہید، اس پولیس کیوں نہیں کہتے؟ بھائی اس نے بھی تو بیوی کو چھوڑا ہے، اس نے بچے کو چھوڑا ہے، اس نے جو ہے اپنے علاقے کو چھوڑا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑا ہے. بدر میں مرنے والے کو شہید کہتے ہو، احد میں جان دینے والے کو شہید کہتے ہو، خندق میں جان دینے والے کو شہید کہتے ہو، حنین میں جان دینے والے کو شہید کہتے ہو، جہاد کرنے والے میں مرنے والے کو شہید کہتے ہو، قرآن کے لیے جان دینے والے کو شہید کہتے ہو، اسلام کے لیے جان دینے والے کو شہید کہتے ہو، اور حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے کو اگر اس کو شہید کہتے ہو تو اس نے بھی تو جان دی ہے، آخر اسے کیوں نہیں شہید کہتے؟ کارگل میں مرنے والے کتوں کی موت، ان فوجیوں کو تم نے شہید کیوں نہیں کہا؟ سب کچھ تھا ان کے پاس، صرف ایک چیز نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں تھا. اگر کوئی شہید بھی ہوتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے رستے میں ہوتا ہے. اگر کوئی ولی ہوتا ہے، یہ تیسری سرکار جو امریکہ کا جادوگر ہے، تمہارے ولی نقلی، تمہارے نقلی پیر، تمہارے نقلی مرشد کیا کارنامے دکھائیں گے؟ یوں کر کے کھجور دے دیا اور یوں کر کسی کو جو ہے کچھ سونے کی زنجیر دے دی، انگوٹھی دے دی،
یا کسی کو شعبدہ بازی کر دی، وہ اتنا بڑا مکار ہے اور جادوگر ہے کہ اگر اسے ہیلی کاپٹر کے اندر باندھ کر، رسی باندھ کر دنیا کے 7 سمندروں میں سے کسی سمندر میں اسے ڈال دیا جائے، ہیلی کاپٹر بعد میں آئے گا، اس سے پہلے وہ ساحل پر پہنچا ہوا ہوگا، تو اسے مان لو ولی۔ دنیا کے مسلمان پی سی سرکار کو ولی کیوں نہیں مانتے؟ بھڑکتے ہوئے شولوں میں ڈال دو، شولے بھڑکتے رہیں گے، ڈالنے والوں کو آگ لگ جائے گی، آگ سے جلنے سے پہلے وہ باہر نکلا ہوا ہوگا، مقام ابراہیم کو اسے کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ تو سب کچھ کر رہا ہے، وہ پانی میں ڈوب کر بچ رہا ہے، وہ آگ میں جل کر بچ رہا ہے، وہ درندوں کے منہ میں جا کر بچ رہا ہے، بڑا اجدا منہ کھولے ہوئے ہے، پی سی سرکار کو منہ میں ڈال دیا گیا، یہاں منہ میں داخل ہوا، داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑا ہے۔ مان لو بزرگ، کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ تیرے پاس شعبدے ہیں، تیرے پاس خلاف خرق عادت کام تو ہے، محمد کا کلمہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خرق عادت کام لانے سے ولی نہیں بنتا، کلمہ ہونا چاہیے، مرنے سے ولی نہیں بنتا، شہید ہونے کے لیے محمد کا کلمہ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طریقے سے کوئی ولی ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا، کوئی قطب ہوگا، کوئی محدث ہوگا، کوئی مفسر ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی عالم ہوگا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں ہوگا۔ آپ کے طریقے سے بغاوت کر کر اگر کوئی اپنے آپ کو ولایت کا دعویٰ کرے گا، وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ داڑھی مڈا ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، بے پردگی کرنے والا ہے، دولت کا حریص لالچی کتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ بھئی تو ولی نہیں، ولی اللہ نہیں، ولی الشیطان ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام ولیوں کے ولی ہیں، تمام اقطاب کے اقطاب ہیں، تمام ابدال کے ابدال ہیں، تمام شہداء کے بڑے، تمام انسانوں کے بڑے، تمام جنات کے بڑے، تمام ملائکہ کے بڑے، تمام محدثوں کے بڑے، تمام مفسروں کے بڑے، تمام فقیہوں کے بڑے، تمام عابدوں کے بڑے، تمام زاہدوں کے بڑے، تمام ساجدوں کے بڑے، کائنات میں آپ سے بڑا کوئی نہیں، مخلوق میں آپ سے افضل کوئی نہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، میری اور آپ کی اماں، کائنات کے مسلمانوں کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ موت کے وقت، دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آقا پر اتنی طبیعت ناساز ہو چکی تھی، اتنی طبیعت ناساز ہو چکی تھی، اماں عائشہ کے ران مبارک پر آپ کا سر مبارک تھا، آپ موت کی سختی کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ مولا موت کی سختیوں میں تم میرے ساتھ نصرت کا معاملہ فرمانا، مدد کا معاملہ فرمانا۔ فرماتی ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی سختی آئی، اتنی سختی آئی کہ ساری زندگی میں ایسی سختی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن جب نماز کا وقت آیا، اذان ہو چکی، آپ پر بے ہوشی طاری تھی اور انتظار کیا حضرات صحابہ کرام نے کہ آپ کی بے ہوشی میں افاقہ ہوگا، آپ ہوش میں آئیں گے، آپ مصلی پر تشریف لے آئیں گے، آپ امامت فرمائیں گے۔ نماز کا وقت قضا ہونے کا تھا، صحابہ کرام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر مصلی پر کھڑا کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ مانگا، صحابہ کرام نے مانگا، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں افاقہ ہوا، آپ کی بے ہوشی کم ہوئی، تو دو صحابہ جو آپ کے کمرے کے محافظ تھے، آپ کے نگران تھے، آپ نے ان کو بلایا، سکرات کا عالم ہے، موت کی سختی کا عالم ہے، امت کی فکر ہے، امت کا غم ہے، ایسی حالت میں بھی فرمایا صحابہ آؤ، میں چل نہیں سکتا، تمہارے مولوں پر اپنا ہاتھ ڈالوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانس ہیں، سید الجن ہیں، سید الاولیاء ہیں، سید الاقطاب ہیں، سید الابدال ہیں، سکرات کے عالم میں پیر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت کی نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔
وہ کائنات کے ولیوں کا سردار حالت سکرات میں نماز کی قضا نہ کرے اور تمہارا پیر اور تمہارا مرشد کہہ دے کہ نماز دل کی پڑھ لو، داڑیاں منڈالو، عورتوں کو بے پردہ لاؤ، حرام کرو، حلال کرو، اور جب قیامت کے دن رب یوں پوچھے کہ تم کس کے ماننے والے تھے تو کہہ دینا کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ بتلاؤ یہ غوث پاک کی سچی محبت ہے یا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غداری ہے؟ یہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سچی محبت ہے کہ جاؤ دیکھو، آؤ میں دکھاتا ہوں، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ ہر بزرگ کی مزار کے پاس مسجد بنی ہوئی ہے۔ نماز کے وقت کتنے بندے مسجد میں اللہ سے مانگنے جاتے ہیں اور کتنے لوگ یہاں ڈھول ساٹے کے اندر مبتلا ہے، طواف میں مبتلا ہے اور غلاف ڈالنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی مسجد میں جا، جماعت سے نماز پڑھ لے۔ یہ ٹنڈا، یہ وہابی اور یہ ولیوں کو ماننے والا نہیں۔ نماز کی دعوت دے، ولیوں کے دشمن، داڑھی کی دعوت دے، ولیوں کے دشمن، گانجا بیچے، یہ ولیوں کے ماننے والے، یہ جھنڈے کی آڑ میں روپیہ کمائے، یہ ولیوں سے محبت کرنے والے، یہ مزاروں اور خانقاہوں کی آڑ میں دھاون ڈالنے کے نام پر عورتوں سے بدتمیزی کریں، زنا کریں، بدکاری کریں، یہ اولیاء اللہ کے ماننے والے۔ ہم کہیں عورتوں کو وہاں پر نہ لے جاؤ تو ہم ہو گئے کنڈے، ہم ہو گئے وہابی، ہم ہو گئے اولیاء اللہ کے دشمن۔ اللہ کے لیے سوچو میرے بھائی، کون ولیوں کو ماننے والا ہے، کون نبی سے محبت کرنے والا ہے، کون دشمنی کرنے والا ہے؟ کوئی دشمن نہیں۔ انگریز بھی آقا سے محبت کرتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں ہندوستان کے اندر اب سب سے کٹر جو جماعت ہے کون سی جماعت ہے؟ یہ بجرنگ دل ہے، یہ BHP ہے اور یہ BJP ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، بال ٹھاکرے کو اس جو ہے میلاد کے اور صرف کے اسٹیج پر لا کر قسم دے کر پوچھے کہ تجھے پورے مخلوق میں سب سے زیادہ کسے محبت ہے؟ اللہ کی قسم بال ٹھاکرے کہے گا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اڈوانی سے پوچھو تو کہے گا آقا سے محبت ہے۔ اس ہندوستان کا ٹھاکرے اور اڈوانی یوں کہے کہ مجھے محمد سے محبت ہے تو یہ دیوبندی اور تبلیغی کہیں گے کہ آقا سے دشمنی ہے؟ میرے بھائی تیرے دل میں غلط بات ڈال دی گئی کہ یہ لوگ جو ہے غلط، یہ آقا سے محبت نہیں کرتے، یہ اسلام سے محبت نہیں کرتے، یہ درود نہیں پڑھتے۔ ہر نماز کی تشہد میں، ہر نماز کے آخری قاعدے میں التحیات کے بعد درود پڑھا جاتا ہے۔ بغیر درود کے نماز مکمل نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تشہد میں، ہر نماز کے آخری قاعدے میں التحیات کے بعد درود پڑھا جاتا ہے۔ بغیر درود کے نماز مکمل نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر تو درود پڑھتا ہے تو بے ادبی کے ساتھ پڑھتا ہوگا، کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکم موٹے آواز سے۔ لیکن یہ تبلیغی اگر پڑھتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، اللہ کے گھر میں پڑھتا ہے، اللہ کے حضور میں پڑھتا ہے، اللہ کے دربار میں پڑھتا ہے، وضو کے ساتھ پڑھتا ہے، قبلہ رخ ہو کر پڑھتا ہے، مجھے یہ بتا داڑھی منڈا کر بے وضو کھڑے ہو کر بے ادبی سے یا نبی السلام علیکم احمد رضا کا درود پڑھنا افضل ہے یا یہ کہ نماز کی حالت میں اللہ کے گھر میں باوضو ہو کر باادب ہو کر قبلہ رخ ہو کر نبی کا بتایا ہوا سب سے افضل درود ابراہیم پڑھنے والا یہ نبی کا عاشق ہے یا احمد رضا کا درود کلام پڑھنے والا وہ نبی کا عاشق ہے؟ ہم کہتے ہیں احمد رضا کے کلام کے محاولے میں امام بخاری نے جو کلام نقل کیا ہے اس کو پڑھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم جو نقل کیا ہے اس کو پڑھو۔ کہتے ہیں یہ وہابڑے یہ ٹنڈے ہیں، درود افضل ہم پڑھیں، درود میں ادب ہم کریں۔ پوچھو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ایک مرتبہ ایک حاجی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا اور وہاں اس نے ایک رومال خریدا
اور اس رومال کو خرید کر جب گنگو وہ آیا تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اس کو تحفے کے طور پر دے دیا. جو ہی وہ رومال ملا حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ رونے لگے, آنکھوں سے لگانے لگے, چمٹنے لگے. اس طریقے سے اسے سینے سے چمٹا لیا. گویا کہ ایک بچھڑا ہوا بچہ اگر کئی سالوں کے بعد ماں کو مل جائے تو وہ ماں اپنے بچے کو جیسے سینے سے لگا لیتی ہے, حضرت گنگوئی اس رومال کو لگانے لگے. یہ تو مرید سے شاگرد سے ہنسنے لگے. ہاں بڈھے کی عقل سٹیا گئی ہے. حضرت یہ رومال کہاں کا ہے معلوم آپ کو؟ یہ رومال تو یورپ کا بنا ہوا ہے. مکے میں کوئی چیز نہیں بنتی, مدینے میں کوئی چیز نہیں بنتی, سب انگریزی ممالک میں بنتے ہیں اور فروخت ہوتے ہیں مکے مدینے میں. یہ تو میڈ ان امریکہ ہے, یہ میڈ ان یورپ ہے, یہ میڈ ان رشیا ہے. اور آپ میڈ ان امریکہ کی چیز کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں, سینے سے لگا رہے ہیں. قربان جائے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر, قربان جائے ان کے جوتوں پر, قربان جائے ان کے قدموں پر, قربان جائے ان کے پسینوں کے قطروں پر. فرمایا کم وقتوں تمہاری نگاہ جو جا رہی ہے رومال پر جا رہی ہے, میں جو بوسہ دے رہا ہوں اس رومال پر مدینے اور روزے کی جو ہوا لگی ہے اس ہوا سے مجھے محبت ہے, اس فضا سے مجھے محبت ہے اور اسے میں سینے سے چمٹا رہا ہوں. وہ رشید احمد گنگوئی اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یورپ کے بنے ہوئے رومال پر محمد کے روزے کی ہوا لگتی ہے, دھول لگتی ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے تو وہ تمہاری نظروں میں غدار رسول ہے. اور مکے مدینے میں جا کر کافر کہہ کر الگ مسلح بچھا کر نماز پڑھتا ہے, اس کو کہتے ہیں تم عاشق رسول. وہ رشید احمد گنگوئی کہ روتے روتے بینائی چلی گئی. اور جب مدینہ منورہ کے کھجور آئے اور وہاں کے چنگریزے آئے, وہاں کی پتھر آئے, وہاں کی مٹی آئی, تو کھجور کی بیجوں کو اور وہاں کی مٹی کو, وہاں کے پتھر کو, وہاں کے سرمے کو سب ملا کر پیس دیا اور ان کی آنکھوں کے سرما لگایا. حضرت کی بینائی جا رہی تھی. ڈاکٹروں نے کہا حضرت عقل سے کام لو, پتھر اگر آنکھ سے لگاؤ گے, مٹی اگر آنکھ سے لگاؤ گے اندھے ہو جاؤ گے. کہا مدینے کی مٹی سے اگر اندھا ہو جاؤ یہ بہتر ہے کہ نہ لگا کر میں جینا رہوں. محمد کی محبت نے بینائی کو قربان کر دیا, آنکھوں کو قربان کر دیا. وہ رشید احمد گنگوئی دشمن رسول. اور جس نے ایمان کا سودا کیا, قرآن کا سودا کیا, عظمت مصطفیٰ کا سودا کیا, پیران پیر کا دامن کا سودا کیا, خان خواہوں کا سودا کیا, اجمیر کا سودا کیا, کلیر کا سودا کیا, نظام الدین اولیاء کے مزار کا سودا کیا, وہ عاشق رسول. یہ رشید احمد گنگوئی جس کو آقا کے کلام سے اس درجے محبت کہ گنگو کی مسجد کے آنگن میں حدیث کا سبق ہو رہا تھا. حضرت حدیث پڑھا رہے تھے اور طلبہ پڑھ رہے تھے, اچانک برسات ہو گئی. اب جو طلبہ تھے, طلبہ تو معصوم ہوا کرتے, ان کو اپنی فکر ہوا کرتی, حضرت کی کیا فکر کرنا. اب وہ کتاب لی انہوں نے اور بھاگ گئے اپنے اپنے کمروں میں. کسی کا جوتا ادھر پڑا ہے, کسی کا تھیلا ادھر پڑا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ آج جن کو یہ قوم کبا کھانے والی قوم کہتی ہے, حضرت نے فتاوی رشیدیہ میں ایک فتویٰ دیا ہے کہ کبا کھانا حلال ہے. ارے مردودو, یہ کون سا کبا ہے جسے کھانا حضرت نے حلال قرار دیا؟ یہ جنگلی کبا ہے, یہ وہ کبا نہیں جو تمہارے مزاروں کے گنبدوں پر بیٹھا کرتا ہے. یہ جنگلی کبا ہے جس کو فقہا نے اپنی کتابوں میں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ حنفی میں جس کی اجازت دی, جسے کبا کھاؤ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی کو. وہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب بچے چلے گئے, تمام بچوں کے جوتوں کو, چپلوں کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے. کہنے والے کہتے ہیں وہ پاگل, یہ سینہ جس میں حدیث اور قرآن ہے, یہ ہم پر کچھ چپل لگا رہا ہے, جوتا لگا رہا ہے. رشید احمد گنگوئی نے کہا یہ جوتا تو ہے صحیح, یہ چپل تو ہے صحیح, لیکن یہ چپل کلام مصطفیٰ پڑھنے والے کا چپل ہے, اور یہ کلام مصطفیٰ پڑھنے والا محبوب کا شہیدہ اور محبوب کا مہمان ہے, تو اس کا چپل بھی اللہ کے یہاں قیمتی ہے. اس لیے رشید احمد گنگوئی سینے سے لگا رہا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو جائے. حدیث کے پڑھنے والے کے جوتوں کو سینے سے لگا کر عظمت محبت
مصطفیٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دینے والا تمہاری نظر میں غدار رسول ہے؟ داڑھی مڈانے والا، گانجا بیچنے والا، طوافیں کرانے والا، پیسے ہڑپنے والا، حرام کاروبار کرنے والا، یہ محب رسول ہے؟ میرے بھائی، محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس محبت کو ادب سے بجا لانا یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے، زمین نے، زمانے میں، ستاروں نے، جنات نے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آپ نے سنا ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ سنا آپ نے؟ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک فرشتہ اور ایک شیطان۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تو محبت کرتا ہے، اگر میں محبت کرتا ہوں، اگر جنات محبت کرتے ہیں، اگر درخت محبت کرتے ہیں، اگر حجر محبت کرتے ہیں، اگر شجر محبت کرتے ہیں، اگر آسمان محبت کرتا ہے، اگر ملائکہ محبت کرتے ہیں، اگر جنت اور عرش کرسی محبت کرتے ہیں، اگر روضہ مساجد محبت کرتے ہیں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ وہ شیطان جو اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہوا تو اس نے بھی آپ سے کی محبت میں مسلمان ہو گیا۔ شیطان نے آپ کی تابعداری کو قبول کر لیا، شیطان نے محبت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تجھے جس نے سبق پڑھایا ہے کہ یہ لوگ باغی ہیں، غدار ہیں، یہ غلط بات ہے میرے بھائی، یہ غلط سبق تجھے پڑھایا گیا ہے۔ سوچ سمجھ، ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لے، فضائل اعمال کو کھول کر دیکھ لے، دیکھ اگر کسی بھی کلام کے آگے اور پیچھے کے حصے کو نکال کر بیچ کے کلام سے کوئی معنی لیا جائے تو اللہ کے کلام میں بھی غلط معنی نکالا جا سکتا ہے۔ ابھی BHP کے ایک مردود نے یہ کہا تھا کہ کلام پاک کی 20 آیتوں کو نکال دینا ہوگا ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر ہندوستان میں شانتی سے رہنا ہوگا۔ اس مردود و ملعون سے کہے کہ کلام پاک کی ہر آیت رحمت سے لبریز ہے، کسی آیت میں نفرت کی تعلیم نہیں۔ تو اندھا ہے عقل کا، اسی لیے کلام پاک کے آگے اور پیچھے کو چھوڑ کر، تفسیر کو چھوڑ کر تو نے بیچ کا معنی لے لیا۔ جیسے کہ قرآن شریف نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اگر کوئی مقرر کہنے لگے، دیکھو اللہ نے کلام پاک میں، قرآن شریف میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن آگے کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اس طریقے سے یہ نقلی دوائیاں بیچنے والے، نقلی پیر و مرشد کا کاروبار کرنے والے، نقلی عظمت مصطفیٰ اور پیران پیر کا نقلی لیبل لگانے والے، آج حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اکابرین اور بزرگان دین حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تبلیغی جماعت کے تعلق سے بیچ بیچ کی عبارتیں آگے پیچھے سے چھانٹ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اس میں کتنا بکواس لکھا ہے۔ حالانکہ اگر اس کتاب کو آگے اور پیچھے سے پڑھا جائے تو اس میں کوئی چیز خلاف شریعت نہیں ہے، اس میں کوئی چیز قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب دنیا کی چیزوں کو تو آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے، ایک مرتبہ جماعت کو آزما کر دیکھ لے، ایک مرتبہ علماء دیوبند کو آزما کر دیکھ لے، پھر فیصلہ کر لینا کون نبی کا عاشق ہے اور کون نبی کا غدار ہے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد سنجیدگی سے فیصلہ کرنا کہ جن مزاروں کے پاس جا کر ہم دنیا داری کیا کرتے ہیں، کیا یہ ان مزاروں کے بزرگوں کو یہ کام پسند تھا، یہ بے پردگی پسند تھی، یہ بے حیائی پسند تھی، یہ گانجا بیچنا پسند تھا اور یہ طواف کرنا پسند تھا، یہ چادروں کا ڈالنا پسند تھا؟ اللہ کے لیے تو دیکھ لے کہ کن کے چہروں پر داڑھی ہے، کون اپنے بچوں کو عالم بناتا ہے، کون اپنے بچوں کو حافظ بناتا ہے، کون مساجد کے اندر زیادہ نماز پڑھا کرتا ہے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد کس کی ہے؟
تبلیغیوں کی غیر تبلیغی کی. نماز پڑھنا ایمان کی علامت ہے، نماز کو چھوڑنا کفر کی علامت ہے. کفر کا کام کون کر رہے ہیں؟ ایمان کا کام کون کر رہے ہیں؟ دعا کر کہ مولا ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دماغوں کو صاف کر دے، مولا ہمارے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما دے، مولا قرآن کے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما، حدیث کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما، اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آج کے جلسے کو بے پناہ قبول فرمائے. اگر خدا نخواستہ اس حادثے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دیتا یا ہمیں بلا لیتا اپنے پاس اور آپ اس کی خدا نہ کر پاتے، نہ آپ کو زمین معاف کر پاتی نہ زمانہ معاف کر پاتا، اس لیے کہ دنیا والوں کی نگاہ میں آپ کوفے والوں سے بدتر ہو جاتے کہ ایک عالم کو بلائے اور اس کی توہین ہوئی، پھر دوبارہ آپ نے اس کا جلسہ نہیں کروایا. آپ نے عالم کا جلسہ نہیں کروایا، آپ نے قرآن کی عظمت میں 4 چاند لگائے، آپ نے حدیث کی عظمت میں 4 چاند لگائے، آپ نے ولیوں کی عظمت میں 4 چاند لگائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. بھائی حال ہی میں میسور کے اندر ایک عظیم الشان اجلاس ہوا. شامل اولیاء اللہ کے عنوان پر ایک کیسٹ تیار ہے، اولیاء اللہ کی عظمت. اس کے اندر آپ کو بیان کیا گیا ہے حضرات اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے بنگلور کے اندر جو پروگرام ہوئے اس میں ایک عنوان ہے عذاب قبر، قبر کا عذاب کیسے ہوا کرتا ہے. خاص طور سے عورتوں کو سنانے کی ضرورت ہے، اور نماز اور پردے کی حقیقت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. یہاں پر ایک کیسٹیں برائے فروخت ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ضرور ان کیسٹوں کو حاصل کرتے ہوئے جائیں تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ سچی عظمت اور محبت کرنے والے کون ہیں اور نبی اور اولیاء اللہ کے غدار کون ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جلسے کو قبول فرمائیں. آمین. الحمد للہ رب العالمین.